اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس میرے لیے روشنی کا سفر تھا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے بچپن میں قرآن پاک، مذہبی کتابیں، سیرت النبی، قصص الانبیاء، صحابہ کرام کی زندگیاں، امہات المومنین کے حیات پرنور کے سوانح اور تاریخ اسلام کے بارے میں جو بھی پڑھا تھا وہ جیسے ان کلاسز میں پھر سے تازہ ہو گیا اور ہماری راہیں روشن ہو اٹھیں۔ پہلے ہم صرف قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے، مگر اب اس کے ہر ایک حرف کی گہرائی، اہمیت اور وزن کا احساس ہوا۔ نور کے اس سمندر سے ہم جتنا بھی فیضیاب ہوں کم ہیں۔ ہر کلاس کی شروع میں میڈم سعیدہ خان نے وارم اپ کے لیے علم القرآن کی فضیلت، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے جو باتیں بتائیں، ان سے ہم لوگ بہت موٹیویٹ ہوتے اور اپنے سبق کا شوق دگنا بڑھ جاتا تھا۔ میڈم نے ترجمے کے علاوہ ہر صورت کے شروعات میں اس کی شان نزول، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، متعلقہ واقعہ، ایکسٹینڈڈ میننگ، حدیثوں کے ریفرنس سے بہت اچھی طرح سمجھائے۔ ہر سپارے کے بعد دی جانے والی کوئز بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور اہم ایکسرسائز تھی، جس میں ہم بچوں کی طرح شوق سے بہت دھیان سے سنتے تھے اور نوٹس بناتے تھے تاکہ بہترین پرفارمنس دے سکیں۔ ذاتی طور پر میں نے سب سے بڑی بات جو اس کورس سے سیکھی وہ ہے ریلیونس آف قرآن ان ٹوڈیز سینیریو، ایک مکمل فلسفہ زندگی، چاہے کریکٹر بلڈنگ ہو، مورل ویلیوز ہوں، لیڈرشپ رول ماڈل ہو، سوشل بیہیویئر ہو، حقوق العباد، آداب محفل، مینرز، ایٹیکیٹ، جنگ اور امن کے اصول، جتنی بھی باتیں اس کلام پاک میں بتائی گئیں، یہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ انسانیت کے لیے بھی آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ، فائدہ مند اور قابل تقلید ہیں جتنی 1450 سال قبل تھیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ میری دعا ہے کہ کلاسز کے دوران اگر ہم سے کوئی بے ادبی، غلطی یا لاپرواہی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے، اور علم القرآن کی جو شمع ہم سب کے دلوں میں روشن ہوئی ہے وہ نہ صرف ہمارے سینے میں بلکہ آگے تک پھیلے اس کی روشنی، اور نہ صرف ہم بلکہ ہم دوسروں کی راہ بھی روشن کریں کہ یہ سب دنیا و آخرت کے سفر کے لیے آسانیاں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینکس اے لاٹ میڈم سعیدہ خان۔ گاڈ بلیس دس نوبل مشن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمیہ آفتاب۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمارا قرآن کورس کمپلیٹ ہوا، اور اس کو پڑھنے سے ہمارا دل ایسا روشن ہوا اور ہمیں ایسا احساس ہوا کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہی ہماری آخرت کا ذریعہ ہے اور بنے گا۔ آپ نے اتنے اچھے سے پیار سے میم سمجھایا کہ یہ ہمارے دلوں میں اتر گیا، اور ایسا اترا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھو تو ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میم نے اس میں یہ بتایا تھا، اور ایک ہمیں یاد ہو گئی ہیں وہ چیزیں۔ میم ویسے تو قرآن کی ہر آیت بہت ہدایت دینے والی ہے، لیکن جس میں سے کچھ آیتوں میں ہمیں بہت ہمت دی ہے، بہت ہمت دینے والی ہیں۔ جیسے سورہ الشعر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی کی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں اتنی ہمت ملی ہے کہ ہم گنہگار جو گناہوں کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں، ہمارا دل میں ایک سکون ہے کہ میرا اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے اور ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ سورہ یوسف میں اتنی مشکلیں، اتنے دھوکے یوسف علیہ السلام، تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھا۔ ہمیں اپنی تکلیفوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نعمتوں پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ملنے پر
ملنے پر اور عاجزی کے ساتھ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مستحقوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مینرز، ایٹیکیٹس اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سب کچھ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ایک ایسا بیان ہے کہ اس نے میرے دل کو ایسا جھنجھوڑ دیا کہ میں بتا نہیں سکتے. بس یہ دل میں تمنا تھی کہ اب ماں باپ کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں گے، لیکن افسوس اس کے 1 مہینے کے اندر ہی ہم نے اپنے والد کو کھو دیا. اللہ تعالیٰ بس اب سے ایسے اعمال کرائے کہ جس سے ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ والی اولاد بنے، اور میرا ہر اعمال ایسا ہو کہ جس کے میرے ماں باپ کے درجات بلند ہو. اس کورس سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ہماری پوری زندگی کے لیے راستہ ہے، اور ہم قرآن اپنے ہر فیصلے میں صرف قرآن اور صرف قرآن کو لے کے چلیں گے، اور صرف میرے ہر اعمال ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم راضی کرنے کے اعمال ہوں گے، نہ کہ دنیاوی زندگی سے. دل ایک دم سکون میں آ گیا ہے اس قرآن کے معنی سن کے، اور ہر وقت ذہن میں وہی رہتا ہے کہ بس اب صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے. میم آپ کی وجہ سے ہماری زندگی روشن ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا، ورنہ ہم لوگ تو بہت اندھیرے میں تھے. قرآن کی لذت ایسی پیدا ہوئی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ قرآن کی کام ختم ہو اور ہم قرآن کی آیتوں کے میننگ سمجھیں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عظیم عظیم اجر دے، اور بہت ہم لوگ ہمیشہ آپ سے جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر دے. جزاک اللہ میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدثرہ نفیس. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہمارا فہم القرآن کورس کمپلیٹ ہوا اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ آئی. ابھی تک ہم دنیاوی خوشیوں کو ہی توجہ دیتے تھے، اسے ہی جیت اور اپنی کامیابی سمجھتے تھے، لیکن اب قرآن کو سمجھنے کے بعد ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اصل میں جو ہماری جیت ہے وہ آخرت ہے. اصل میں جو دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے. میں لاسٹ 4 ایئر سے بہت ڈپریشن میں جی رہی تھی. میری میرڈ لائف بہت ڈسٹرب تھی. فیملی بہت سمجھاتی تھی لیکن دماغ میں وہی باتیں میرے گھومتی رہتی تھیں. اس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی اور دنیاوی خوشیوں کو ہی میں کامیابی سمجھ بیٹھی تھی. پھر میری سسٹر نے جو یہ کورس کر رہی تھیں، سمیہ آفتاب، انہوں نے مجھے اس کورس کو کرنے کے لیے بولا اور بولی کہ آپ کو بہت سکون ملے گا. یقین مانیے میں نے جب یہ کلاسز سٹارٹ کی تو میں سارے دکھ درد بھول کر اور ہر دن اسی کوشش میں اور انتظار میں رہتی کہ آج ہم قرآن سے اور بھی ساری چیزیں جانیں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے. اور اب یہی کوشش رہتی ہے کہ اب آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے. ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اپنے کو سیف رکھنا ہے، شرک بدعت سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو دین کے مطابق تربیت کرنی ہے. اپنے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننا ہے. قرآن کے معنی سمجھنے کے بعد یہ دنیا ہمیں صرف ایک ٹیسٹ سی لگتی ہے جس میں ہر روز ہمیں زیادہ سے زیادہ مارکس گین کرنے ہیں، جس سے ہمارا رزلٹ انشاءاللہ اچھے سے اچھا ہمیں ملے. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں سعیدہ میم جیسی اتنی اچھا سمجھانے والی مینٹور اللہ نے انہیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا. اللہ اس کا آپ کو عظیم اجر دے، کیونکہ میم ہمیں ہدایت کے راستے آپ نے صحیح معنی میں سمجھائے. میم ہم نے جو بھی پارہ 1 سے پارہ 30 تک جو بھی نبیوں کی زندگی کے بارے میں سنا، پڑھا، سمجھا کہ کتنی مشکلات اور آزمائشوں سے ہمارے نبی، ہمارے انبیاء گزرے، لیکن ایمان پر وہ ڈٹے رہے اور اپنے اسلام کو بچاتے رہے. جنگ میں وہ کتنے دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولے. اسی طرح سورہ یوسف سے ہم نے بہت بڑا سبق حاصل کیا کہ یوسف علیہ السلام جن کے اگینسٹ اتنی سازشیں ہوئیں، کتنے دروازوں میں وہ قید ہو گئے غلط ارادوں کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ پر یقین اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ نے غیبی مدد ان کو کی، اور وہ کس طرح سے اس مشکل
چیزوں سے نکل آئے اور اپنی نفس پر کنٹرول کیا، تو ہمیں اس قصے سے، ہمیں یوسف علیہ السلام سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے، سورہ یوسف سے، کہ اللہ کا ہر حال میں دامن نہ چھوڑے، امید نہ چھوڑے، صبر کرے تو اللہ غیبی مدد سے ہمیں ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ قرآن کو ہم نے جتنا سمجھا، اللہ آگے کی زندگی میں ہمیں دین کے صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے۔ لاسٹ میں میم یہی کہوں گی کہ ہم نے جو بھی میم آپ سے سیکھا، اس دین کی سمجھ کو آگے اپنوں میں اسپریڈ کروں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں میں وہ ساری نالج کو میں آگے بڑھاؤں، میں ان سے شیئر کروں۔ میم آپ نے بہت محنت کیا ہم لوگوں کے ساتھ، میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں 1.5 سال تک ایک ٹائم پر ایک کلاس میں ہمیں باندھے رکھا، جس سے کہ ہمارا انٹرسٹ ہوا اور ہم کبھی بھی کلاس کو اگر مس بھی ہوئی تو ہم لوگ نے لیکچر ٹائم نکال کر سنا کہ آج ہماری میم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ تو میم آپ کی بھی قابل تعریف، آپ نے کام کیا ہے کہ میم اتنی محنت، اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے شمار عظیم اجر دے، آپ کی ہر جائز دعا کو قبول کرے۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات جنت میں ہو، ہم سب بہنیں جنہوں نے یہ سب کورس کیا، اور میم ہماری، ہم لوگ سب لوگ انشاءاللہ جنت میں ایک ساتھ ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روبینہ بانو۔ میم آج ہمارا قرآن مکمل ہوا، بہت رونا بھی آ رہا تھا کہ آج ہماری لاسٹ کلاس ہے، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ بہت بہت اللہ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قرآن میں شامل کیا اور اس کے لیے چنا، اور تفسیر سے ہم کو سننے کا موقع ملا پورا، اور اچھے سے میم ہم نے سنا۔ سمجھ لیجئے بہت ہمیں اس کلاس کا انتظار رہتا تھا، روز بس اس ٹائم پہ ہم انتظار کرتے تھے کہ اب میرا کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کے لیے سمجھ لیجئے کہیں ہم جاتے بھی نہیں تھے کہ میری کلاس مس نہ ہو، چھوٹ نہ جائے۔ اور میم آپ کا بھی بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آج میم آپ نہ ہوتی تو ہماری سمجھ لیجئے زندگی بھی نہ بدلتی، اور آپ نے اتنے اچھے سے سمجھایا، بتایا قرآن کو کہ ہماری زندگی بدل گئی، اور کتنا کچھ ہم کو سیکھنے کو بھی ملا اس میں۔ جو ہمارے اندر کی کمیاں تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں۔ اور میں قرآن تو پڑھتے تھے، ترجمے سے بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ہمیں نہیں معلوم تھا جتنا آپ نے اچھے سے سمجھایا، بتایا کہ سمجھ لیجئے دل میں اتر گئی آپ کی باتیں۔ اور میم اتنا سن کر رونا بھی آتا تھا، کبھی کبھی جو آیت آتی تھی ہمارے نبیوں کے قصے، ہمارے صحابہ کے قصے سن سن کے رو دیتے تھے کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی ہم لوگ کی آزمائش، امتحان لیتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر صبر ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں صبر کر پاتے۔ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ کتنا صبر شکر ادا کرتے تھے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن میم ہم لوگوں کے اندر بھی کافی بدلاؤ آ گیا سن کے، ہم لوگ نے بھی اپنے آپ کو پورا بدلنے کی کوشش کی۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا، اس کی تفسیر سنی اچھے سے، تو ہم بھی اپنے اندر بدلاؤ لائیں، پوری کوشش کریں گے بدلنے کی، کہ جیسے ہمارے صحابہ، ہمارے نبی صبر کرتے تھے ویسے ہی ہمارے اندر بھی صبر ہو جائے۔ اور جب آپ نے ماں باپ کے حقوق والی آیت بتائی تو اس میں بھی ہم لوگ کے اندر بہت کمیاں تھیں، سنا تو رو دیتے تھے کہ واقعی میں اتنا اللہ نے اجر بتایا، اپنے ماں باپ کے حقوق بتائے، ہم لوگ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بہت دور ہیں۔ اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کری کہ ہم سے اب غلطی نہ ہو، کہ اپنے ماں باپ کا حق حقوق ہم اچھے سے ادا کریں، ان کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال میں بھی جو ہمارے رشتے ہیں ان کو بھی ہم اچھے سے نبھائیں،
جو ہمارے بڑے ہیں ان کی عزت کریں، جو بھی کوئی ہمیں کوئی بھی بات کہے ہم اس پر صبر کرنے والے بن جائیں، جیسے ہمارے نبی صحابہ تھے، جیسے اللہ کو پسند ہے صبر کرنے والے لوگ، اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ ہمارے یوسف علیہ السلام کا جب قصہ آیا اس میں بھی بہت رونا آیا کہ کتنا انہوں نے صبر کیا اور اللہ کا شکر اس میں ادا کیا اور اپنے نفس پہ انہوں نے کنٹرول کیا۔ جب ان کا قصہ سنا تو ہم لوگوں کے اندر بہت بدلاؤ آیا، اور کہ ہمارے یوسف علیہ السلام دیکھے کتنا صبر اور شکر کرتے تھے، نفس پہ اپنے کنٹرول کیا انہوں نے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو اجر دیا۔ اور جب پردے کا آیت آئی تو میم بہت ڈر لگا پردے والا سن کے، کہ ہر کوئی کے سامنے ہم لوگ چلے جاتے ہیں بے دھڑک، پردہ نہیں کرتے ہیں۔ جب اس میں آپ نے بتایا کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے پردے کا، اس میں بھی ہم لوگ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ اب ہو سکے گا کہ تو ہم لوگ بھی غیر محرم سے پردہ کریں گے۔ اور آگے اللہ آپ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے، اس پہ چلنے والا بنا دے، توفیق دے، جو ہم لوگ نے یہ قرآن پڑھا ہے اس پر عمل کریں، ہم لوگ ہمارے سینوں میں یہ قرآن اتار دے اللہ تعالیٰ، اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور میں ایک بار برائی چغلی کی جب آئی تو اس پہ بھی بہت ڈر لگا کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی کرنے لگتے ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم لگے ہیں سب کی باتوں میں برائی میں، لیکن جب اس کا ڈر معلوم ہوا تو ہم لوگ اس پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ آج سے ہم لوگ برائی چغلی بھی نہیں کسی کی کریں گے، پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب سنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں یہ سب باتوں سے، اسی لیے میم اب چپ رہتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں تو تھوڑا اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اور وہاں پہ جن کو نہیں معلوم ہے ہمارے ذریعے ان کو معلوم ہو، کیونکہ جب ہمارے نبی دین کی بات پھیلاتے تھے تو ان کے بعد تو ہم ہی لوگ ہیں نا دین آگے پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور دین کو آگے بھیجنے والا بنا دے ہم لوگوں کو۔ میم آپ بھی اچھی، آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھیں، آگے آپ سب کو ایسے ہی کلاس لیتی رہیے، جوائن کریے، اپنے دین کو آگے بڑھائیے، تاکہ جس چیز سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں وہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور 1.5 سال میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اور ہمارا قرآن جو تفسیر سے پڑھا ہے بہت ہمیں معلومات ہوئی ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو اس میں آپ نے چنا اور عمل کرنے والا بس بنا دے، آگے کے لیے دین ہمارا جب تک ہماری زندگی جب تک ہمارے ساتھ رہے، ساتھ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اور میں بہت بہت جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شائستہ میم، بہت شکریہ، آپ نے ہم لوگوں کو قرآن کا ترجمہ بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھایا اور سکھایا۔ قرآن مجید کے ترجمے سے ہمیں بہت سی اچھی اور اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو دل میں بےنہایت سکون اور اچھے عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے ترجمے سے ملنے والی چند سیکھ اللہ کی پہچان اہم معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، رحم کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اچھی حکمت سکھاتا ہے، سچ بولنا، والدین کی عزت کرنا، دوستوں کی نرمی سے بات کرنا اور مدد کرنا سکھاتا ہے۔ نماز اور عبادت کی اہمیت، قرآن ہمیں نماز، روزہ اور اللہ کی یاد کی طرف بلاتا ہے۔
बुराई से बचना, झूठ, ग़ीबत, जुल्म, हसद और गुनाहों से दूर रहने की तालीम मिलती है। सब्र और शुक्र, मुश्किल वक्त में सब्र करना और नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाता है। आखिरत की फिक्र, कुरान हमें याद दिलाता है कि एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है, इसीलिए नेक अमल करना चाहिए। चंद खूबसूरत है तो उनका आसान तर्जुमा। इन्नमा उशरी युशरा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की अहमियत मालूम होती है। इन्नमा उशरी युशरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, उम्मीद और हौसला मिलता है। कुरान का तर्जुमा पढ़ने से इंसान का दिल नरम होता है, ईमान मजबूत होता है और ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सायका तबस्सुम और ये बहुत अच्छा लगा, हमने ये कोर्स किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपने इस कुरान शरीफ को बहुत ही अच्छे से तफसील से हम लोग को पढ़ाया और हमको तमाम आयतों की गहराई और उसके शान नज़ूल और अल्लाह सुब्हान ताला ने हम लोग को जो मैसेज दिए थे उसको हम लोग को अच्छे से समझाया। बहुत ही अच्छे से तफसीर से पढ़ने से, मतलब कुरान शरीफ को हम लोग पढ़ते तो थे लेकिन इतना अच्छे से डीपली हर एक आयत का कैसे पढ़ने का, उसका था, ये क्या उसका मैसेज था, उसको मैम ने बताया हम लोग को अच्छे से। और इसको पढ़ने से हमारे ईमान को और मजबूत किया और हर एक आयत ने हम सबको मोटिवेट भी किया है। हम बस कुरान की आयतों को बस पढ़ते थे मतलब के साथ से, लेकिन उन आयतों का जो रियल जो मीनिंग होती थी वो हम लोग को इतनी क्लियर नहीं होती थी। बस पढ़ लेते थे, इतना डीपली हम लोग को समझ में नहीं आता था। तो बट हमारी मैम इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे से उनको मतलब कि तफसील से समझाया कोई भी आयत कब क्यों उतरी, और जिससे हम लोग को कुछ ऐसी गलत फहमियाँ भी थी जिसको उन्होंने दूर किया। जब हमें मतलब से हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ को तो नमाज और तिलावत में खुशू भी बढ़ता है। तफसीर से कुरान पढ़ा हमने, पैगंबरों के किस्से और इस्लामी हिस्ट्री की गहराई को समझने में हमको मदद मिली। बहुत कुछ समझ लीजिए हम लोग को इसके कुरान के जो रियल मैसेज जो था वो हम लोग को पता चला। थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छा हम लोग को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला बिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد